پوچھو ان کے استاد سے مجھے سن تو سکی، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور پیارے میری بات غور سے سننا، یہ جب گھر کے اندر تھے تو اگر نمک تیز تھا ماں سے کہتے ماں نمک تیز ہے، ماں نے نمک ڈال دیا۔ اگر گھر میں دال بنی ہے ماں سے کہتے ماں میں دال نہیں کھاؤں گا، ماں نے کہا بیٹے آملیٹ کر دیتی ہوں۔ جب ان کی طبیعت بدلتی رہی، گھر کے اندر کھانے بدلتے رہے، لیکن جس دن سے مدرسے میں آئے ہیں اگر نمک زیادہ ہے تو کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، نمک کم ہے تب بھی کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، کم پڑا تب بھی نہیں مانگ رہے ہیں، زیادہ ہو گیا ہے تو کسی سے کم کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ او یار ہر تک اٹھا رہے ہیں قرآن کے لیے، ہر تکلیف برداشت کر رہے ہیں قرآن کے لیے، ہر پریشانی کا سامنا کیا ہے قرآن کے لیے۔ خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، کبھی مدرسے میں آ کے دیکھو، جب یہ گھر لیٹتے تھے تو 3 مرتبہ ماں اٹھ کے چیک کرتی تھی میرے بیٹے کا بدن کھلا تو نہیں ہے، لیکن جس دن سے مدرسے میں آئے ہیں آج کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہے، آج کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہے، بدن کھلا ہے تو کھلا ہے، پیر پھیل کھلے ہیں تو کھلے ہیں، بستر سے بچہ نیچے چلا گیا تو نیچے چلا گیا ہے، آج ماں بچانے والی نہیں ہے۔ ذرا غور کر پیارے، اگر یہی بچہ گھر پہ زمین پہ لیٹ جاتا تھا تو بسلیاں چلتی تھی، یہاں مہینہ ہو گیا ہے فرش پہ لیٹے لیٹے، ٹھنڈ کا اثر نہیں ہے، مجھے بتا تو صحیح، بچہ بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، موسم بھی وہی ہے، پھر فرق کیا ہے؟ یہ زمین پہ آج لیتا ہے تو ٹھنڈ کیوں نہیں لگی ہے؟ تو میں بتاؤں گا پیارے سنو، جب تک بچے گھر پہ رہا کرتے ہیں تو باغ رکھوالی کرتا ہے، جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے تو ماں رکھوالی کرتی ہے، جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے تو بدن دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور جب یہ گھر پہ تھا تو ماں باپ بچاتے تھے، جس دن سے مدرسے میں آیا ہے رسول پاک بچا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جشن دستار بندی علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ یہ ہے جس دن سے مدرسے میں آیا ہے اب نہ ماں ہے دیکھنے والی نہ باپ ہے دیکھنے والا، پھر محفوظ کیوں؟ تو سن، جب تک گھر تھا ماں باپ بچاتے تھے، جب سے مدرسے میں آیا ہے رسول پاک بچا رہے ہیں، رسول پاک بچا رہے ہیں۔ یہ ان کا مہمان ہے، یہ ان کا نوکر ہے، ان کا خادم ہے۔ او بھائی مجھے بتا، برا مت ماننا، بات کر بھی کہنے لگا، ارباب ممبر سے صرف دعائیں چاہیے، بہت کڑوی بات ہے، غور کیجئے۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، سیدھا کتب خانے جاگا، قرآن کی پیٹی خرید کے لاگا، ہدیہ کراگا، لا کے مسجد رکھ دے گا۔ وہ کبھی جا کے مسجد میں دیکھ کتنے پاروں کو دیمک لگ گئی، کتنی پیٹیاں رکھے رکھے پرانی ہو گئی، آج تک پارے کھولنے کا نمبر نہیں آیا۔ لیکن ہماری بھیڑ کی چال ہے، رسم چلی آ رہی ہے پارے دینے کی تو اب سبھی پارے دے رہے ہیں۔ مان لو لوک ڈاؤن میں 100 موتیں کہ گاؤں میں ہوئی ہیں، سب نے اگر ایک ایک پیٹی رکھی ہوگی کتنی ہو گئی ہوں گی ایک مسجد میں؟ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 100 پیٹی ہوئی۔ پڑھنے کتنے جاتے ہیں صبح کو قرآن؟ 50 بھی نہیں پڑھتے، 50 بھی نہیں پڑھتے، 50 بھی نہیں پڑھتے۔ 100 پیٹیوں میں 30 پارے جوڑ کتنے ہو گئے پارے؟ حساب لگا کے بچوں سمجھ رہے ہیں؟ جس نے چاہا لا کے مسجد میں پیٹی رکھ دی۔ سن، اگر ثواب ہی چاہتا ہے، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو جا کے پیٹی خرید کے نہ جا، بلکہ سیدھا اس مدرسے میں آ، قاری عبدالمطلب سے پوچھ، قاری صاحب یہ جو مصطفیٰ کے مہمان رہ رہے ہیں، دیکھو کسی کے پاس گرم کپڑے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کا بستر کمزور تو نہیں ہے، کسی کے پاس اوڑھنے کی چادر ہے کہ نہیں، اور پورے قرآن کا ہدیہ نہ کرا، بلکہ مدرسے میں آ جا، یہاں آ کے غریب بچوں کے گرم کپڑے
کپڑوں کا انتظام کر دے، جس کے پاس پھٹا بستر ہے اس کے لیے نئے بستر کا انتظام کر دے، جو پرانے لحاف میں لیٹا ہے اس کے لیے نئے کمبل کا انتظام کر دے۔ تجھے لگتا ہے کہ پیٹی رکھے رکھے ثواب دے گی، نہیں، رکھے رکھے تو قرآن بھی ثواب نہیں دیتا ہے۔ قرآن سے بھی ثواب تبھی ملے گا جب اس کو پڑھا جائے گا، یا جب اس کو دیکھا جائے گا، یا جب اس کو چوما جائے گا، تب اس سے ثواب ملے گا۔ ہم نے پیٹیاں خرید دی، او یار کبھی مدرسے بھی آ جایا کرو۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے امیروں کے بچے فریج کا پانی پیتے ہیں اور مدرسے کے پڑھنے والے مصطفیٰ کے مہمان یہی ٹنکی سے بھر بھر کے پانی پیا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو سکی کیا تیرے ہی بچوں کا دل ہے کہ وہ فریج کا پانی پیئے؟ تیرے ہی بچوں کا دل ہے کہ وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں لیٹے اور نبی کے مہمان کے لیے پنکھے کا بھی انتظام نہ ہو؟ تیرے بیٹے شاندار کولر کے آگے آرام کرے، مصطفیٰ کا مہمان کے پاس ہاتھ کا پنکھا بھی نہ ہو۔ اگر تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تیرا کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا ہے، تو بیٹی خرید کے نہ لا، مدرسے میں آ جا، یا تو پڑھنے والوں کے لیے فریج کا انتظام کر دے، یا پنکھے کا انتظام کر دے، یا لحاف کا انتظام کر دے، یا بچھونے کا انتظام کر دے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی تیرے لیے دعا کرے نہ کرے، ایک کولر لا کے مدرسے میں لگا دے، اس کے آگے بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والا جب بھی قرآن پڑھے گا اس کی ٹھنڈی ہوا قرآن پڑھنے والے کو لگے گی۔ ادھر قرآن کا پڑھنے والا راضی ہوگا، ادھر پیدا کرنے والا خدا راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہوگا تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور یار دعا کر نہ کر اللہ اس کو قبر میں جنت کے مزے عطا فرمانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، جشن دستار بندی۔ آج کے دور میں اگر صحیح جگہ ہے کوئی خرچ کی تو وہ مدارس اور طلبہ ہے۔ اور اس قوم کا بھی کیا کرے، لاک ڈاؤن لگا تو اس نے خرچے بھی انہیں دیے جو پیشہ ور بھکاری تھے۔ کتنے عزت دار ضرورت مند گھر میں بیٹھے رہ گئے بھوکے۔ اور یار کبھی پڑوس میں بھی جھانک کے دیکھ لیا کر، آج میرے پڑوس سے دھواں کیوں نہیں اٹھا، آج اس گھر سے کھانے کی خوشبو کیوں نہیں آئی، آج اس گھر سے برتن بجنے کی آواز کیوں نہیں آئی۔ ہر خوش آدمی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی دکھ نہیں۔ کتنے غمزدہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دکھوں پہ اپنے مسکراہٹ کا پردہ ڈال کے رکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بھائی ہماری قوم کا بھی عجیب حال ہے، چندہ بھی وہاں دے گی جہاں شہرت زیادہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی غریب آدمی مسجد بنانے لگ جائے، چھوٹی مسجد ہو، تو اسے چندہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں اعلان ہوگا تو کیا اعلان ہوگا، 4 آدمی سنیں گے۔ اور جس مسجد میں پیسے کی ضرورت نہ ہو، ابا مر گیا تو اس کی جائیداد بیچ کے بھی اسی مسجد میں لگا رہا۔ اب یہ دیکھ ضرورت کہاں ہے۔ ایک بات بتاؤ، ایک بندہ وہ جس نے کپڑے پہن رکھے اور ایک وہ جس نے پہنے ہی نہیں ہے، تم چاہو اسے کوٹ سلوا دو تو وہ کوٹ ننگے کو زیادہ ضروری ہے یا کپڑے والے کو زیادہ ضروری ہے؟ بولو یار، بولو، میں مان لوں نہیں آتا۔ کسے زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے۔ لیکن ہماری قوم حقدار سے مطلب نہیں رکھتی، چمکدار سے مطلب رکھتی ہے، چمکدار سے مطلب رکھتی ہے۔ وہ یار مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، مرنا ایک دن، کیوں نہ ایسے کام کر جاؤ جب قبر میں پہنچو تو چہرے سے کفن بعد میں ہٹے، مدینے والا مصطفیٰ پہلے آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے کام کر کے جاؤ نا، کسی کی ضرورت پوری کر دو۔ اب اگر کسی کا انتقال ہو، کسی بچے کو قرآن کا ہدیہ کرا دو، کسی بچے کو۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے بھوپور میں جب یہاں مدرسے میں آتا، بچوں کو الحمدللہ ہماری بھوپور کی بستی والے اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 3 بچے تو ہیں ہمارے، اس کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہو نا، ایک قرآن پڑھنے والا اپنے گھر لے جا اور اسے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا۔ خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر رزق ختم بھی ہو جائے گا نا، تو جیسے قرآن پڑھنے والے کا قدم گھر میں پڑے گا، اللہ اس کے صدقے میں تیرے پورے پریوار کے رزق کا انتظام فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔